صلى عليك الرحمن. اچھا یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کہ جو ان کی ڈسیپشن ہے وہ کس لیول کی ہے. اچھا ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی ابھی وہ یہ کہ جب ہم لوگ تاریخ میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ غلام احمد مرزا جو ہے یہ بیسکلی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک ایلیگیشن اس پہ لگتی ہے کہ جی اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا تھا. اچھا اس ایجنڈا کی تحقیقات اور میں اس سے جائے بغیر میں ایک ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. جہاد کا مسئلہ جو ہے یہ اس ٹائم کے اگر آپ حالات دیکھیں یعنی 1857 کی جنگ ہوئی اس کے بعد سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. اچھا اس ٹائم پہ ایک ایسا شخص آ کر سب سے پہلے سین پر آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے جو امت کی جو اصل مین اسٹریم پوزیشن ہے اس سے فرق ہے, یعنی جہاد کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ اب یہ اسلام کے اس میں سے نہیں ہے. اور اس سے یہ جو ساری باتیں ہیں اس سے جو ایلیگیشن لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جی لگتا تو یہ کہ یہ بیسکلی جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کا ماؤتھ پیس ہے, یعنی وہی باتیں کر رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور جو کیریکٹر بھی ہم نے پہلے بات کی اس میں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کچھ مقاصد کے وجہ سے یہ بات پلانٹ کی جا رہی ہے, ورنہ امت مسلمہ کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بہت سارے دجالون و کذابون یعنی ایسے دجال کذاب آئیں گے جھوٹے نبی جو دعویٰ کریں گے 30 سے زائد ہوں گے. اچھا اب جو بات مین ہے وہ یہ ہے کہ آج کوئی بندہ بھی اگر اسائلم لینا چاہتا ہے پوری دنیا میں, وہ اگر احمدیت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے. اگر آپ ٹیلی ویژن چینلز کی بات کریں, اگر آپ براڈ یعنی مین اسٹریم اس کی بات کریں, شاید مسلمانوں کے اپنے جو چینلز ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ان کے زیادہ ہیں, ان کو پرمیشنز بھی مل جاتی ہیں. اچھا پھر یہ کہ اب اصل جو مدعا ہے بات کا وہ یہ ہے کہ جو ان کے فائنینشیل سٹرکچرز ہیں جس طرح سے یہ آپریٹ کرتے ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالی گا کہ اصل میں یہ کیا معاملات ہیں. کیونکہ کئی لوگ جو اندر کے ہیں ان سے جب میری بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اندر جو گھپلے ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں. جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا بھی تھوڑا سا آپ نے اشارہ کیا کہ جی لاہوری جماعت کو بھی مسئلہ یہ تھا کہ جی گدی کس کے پاس جائے گی, تو یہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. اچھا ضیاء بھائی ایک تو آپ نے جو کہ جہاد کے حوالے سے کی نا کہ مرزا نے کہا کہ جہاد حرام ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی نا جو اصل معاملہ ہے نا پورا معاملہ جب وہ لوگوں کو سمجھ رکھے لوگ کہتے ہیں یار یہ بات مرزا صاحب کیسے کر سکتے ہیں. اس نے جو جہاد کو ضیاء بھائی حرام قرار دیا نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے قرار دیا کہ اب مسلمان جنگ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ اب مسلمانوں کو مارنے والے جنگ نہیں کر سکتے. یہ نوٹ کریں ذرا. مرزا صاحب نے انگریزوں سے کہا ہر بات کا ہم چلو حوالے سے کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے انگریزوں سے کہا کہ میرا باپ اور میرے باپ کے بعد میرا بڑا بھائی غلام قادر وہ دونوں بھی آپ کے جانثاروں میں تھے. اب اگر وقت آیا تو میں بھی آپ کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کروں گا. اب جان اس نے کیسے دینی, لڑکے دینی تھی نا ان کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نوٹ کریں ذرا بات کو, جنگیں تو ختم ہو گئی ہیں مرزا صاحب کے بقول, جہاد تو حرام ہو گیا ہے, تلوار تو اٹھانی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مسلمان نے تلوار نہیں اٹھانی, جو مسلمان کو مارنے والا وہ مارے, اور ساتھ کہا کہ میں ساتھ مل کے ماروں گا. عراق میں جب مسلمانوں کے اوپر جو طوفان ٹوٹا ضیاء بھائی قادیان, یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں جو ان کی اپنی چھپی ہوئی ہیں. قادیانیوں نے باقاعدہ اپنے لوگ بھیجے جو وہاں پہ مل کے لڑے مسلمانوں کے خلاف, اور جب عراق کے اوپر وہ آفت ٹوٹی تو قادیان میں جشن منایا گیا. یہ کیا ہے, جنگ تو ختم ہو گئی تھی. یعنی مرزا صاحب نے انگریز سے کہا کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں تمہارے لیے تعویذ کی مانی دوں, پروٹیکشن تمہارے لیے. اور کہا کہ جو سورہ توبہ میں آیت آتی ہے نا وہ اپنے پہ اپلائی کی, کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں تم میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. یعنی مرزا غلام قادیانی نے انگریز کے مظالم کو کور دیا وہی کا. اب ضیاء بھائی یہ وہ باتیں ہیں ہم جب ان کے سامنے رکھتے ہیں they go in denial, کیونکہ ان کو تمام زندگی بتایا گیا مرزا صاحب تو غلام احمد تھے. اب یہ تصویر ایسی بھیانک ناک ہے, یہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں دو صورتیں بنتی ہیں, یا تو لوگ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی میں سب کچھ مان سکتا ہوں یہ نہیں مان سکتا, چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر لوگ they go in denial, وہ کہتے ہیں ہی نہیں ہے, دکھاتے رہو, مانتے نہیں ہیں. وہ یہ کہ مہر لگ گئی ہے بس.